اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اب یہاں سے روزوں کی مکروہات کا بیان، احادیث لکھی گئی ہیں جو آپ پڑھ دیجئے، میں مسائل کی طرف آتا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہے جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، دل آزاری جیسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام ہے، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے، کراہت تنزیہی آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، یہ سیدھے سیدھے مسئلے ہیں جو لاجکس میں نے پیچھے بیان کی ہیں، تو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ یہاں پر میں زیادہ اس کی وضاحت کروں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ بلا عذر، عذر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر یا باندی اور غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا، کم یا زیادہ ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا، مارے گا یا اور کسی قسم کا تشدد کرے گا۔ اس وجہ سے یعنی اس ظلم سے بچنے کے لیے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا بھی موجود نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، نہ کوئی ایسی عورت ہے جو حیض نفاس والی ہو، کیونکہ وہ روزے سے نہیں ہوگی، وہ ایسا کر سکتی ہے، اس کے ذریعے ہم مدد لے سکتے ہیں، یا کوئی اور بے روزہ یعنی غیر روزے دار ایسا ہے جو اسے چبا کر دے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے، تو روزے دار عورت بحالت روزہ اس مجبوری کی وجہ سے بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبا دے تو یہ مکروہ نہیں ہے، اور اگر بلا عذر کرتی ہے تو پھر مکروہ ہے۔ یہاں ایک تنبیہ سماعت فرما لی کہ چکھنے کا کیا مطلب ہے۔ چکھنے کے وہ معنی وہ مطلب نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی جب کھانے یا ڈشز بنتی ہیں تو نمک چیک کرنے کے لیے اسے چکھا جاتا ہے یا کسی کو چکھایا جاتا ہے، تو عام محاورے میں، عرف میں تو چکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز چکھی وہ آپ نگل گئے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس سے تھوڑا کھا لینا، نگل لینا، یہ نہیں کہ یوں تو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہا، امساک جو فوت ہو گیا، بلکہ کفارے کی شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا کہ یہاں پر تعدی اور جسارت پائی گئی، یا کہہ لیجیے غفلت پائی گئی، بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، نگلے نہیں، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے۔ یہ ہے مطلب چکھنے کا، اور وہ بھی کس وقت؟ جب عذر ہو جو بتایا گیا، اگر عذر نہیں ہے تو پھر اس طرح کا چکھنا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہیں چکھے گا، بنا چکھے خرید لے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ جیسے کسی مریض کے لیے کھانا اگر کہیں سے خریدا ہے تو ظاہر سی بات ہے مریض کو تو بہت ساری شرائط جزات بتائی جاتی ہیں، نمک کم ہو، مرچ کم ہو، اور ایسے ہو ویسے ہو، تو ہو سکتا ہے رمضان کے دن ہو، کوئی ایسی کنڈیشن بن جائے تو جو مریض کا تیماردار ہے، جو اس کے لیے کھانا لے جانا آنے کرتا ہے کہیں سے خرید کر، اگر وہ خرید کر لے آئے، مریض ویسے ہی کھائے تو شاید اسے نقصان ہو، یا وہ اگر ایک نوالا کھا کے چھوڑ دے، نمک تیز تھا یا مرچ زیادہ تھی تو وہ بھوکا رہے گا، اس کے پیسے بھی ضائع جائیں گے۔ تو وہیں اگر ان شرائط یا اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہے، چکھ لے اور جو چکھا اسے تھوک دے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی بس اوقات سیکورٹی ریزنز ہوتے ہیں، کسی شخص کی جان کو خطرہ ہو کہ اسے زہر دے دیا جائے گا، اور رمضان کے دن ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو بھی ایسا کر لیا جائے، اس طرح چکھ لیا جائے تو حرج نہیں ہے۔
مسئلہ نمبر 4 ہے بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا ہے یہ فرض روزے کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں، کیونکہ نفل میں تو نفل کو توڑ دینا بھی جائز ہے، اجازت ہے، اگرچہ اسے بعد میں کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نفل آدمی اپنے لیے کرتا ہے، یہ ایک زائد چیز ہے، جبکہ فرض وہ اللہ کی طرف سے واجب کردہ ہے، وہ اللہ کے لیے خالصاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اس لیے وہاں پر اجازت بلا شرعی عذر کی اجازت نہیں ہوگی، وہی چیزیں وہی صورتیں کہ جو شریعت کی طرف سے جن میں رخصت دی گئی ہے اس میں آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، بصورت دیگر روزہ نہیں توڑ سکتے، جبکہ نفل میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے، رکھ لیا ہے چاہے تو پورا کریں چاہے تو بیچ میں توڑ دیں، لیکن بعد میں صرف پورا کرنا ضروری ہوگا، یعنی قضا۔ تو یہ بتا رہے نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو۔ مسئلہ نمبر 5 ہے عورت کا بوسہ لینا، کس کرنا اور گڑی لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے، یوں ہی مباشرت فاسحہ، یعنی جو پہلا ہے بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن کو چھونا، یہ مشروط صورتحال ہے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہے، شک ہے کہ آپ کنٹرول کھو بیٹھیں گے اور آپ کو انزال ہو جائے گا یا آپ مزید کارروائی میں مصروف ہو جائیں گے کہ بالکل ہی روزہ چلا جائے آپ کا اور کفارہ لازم ہو جائے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن ہونٹوں کا بوسہ اور چوسنا یہ تو مطلقاً مکروہ ہے، چاہے آپ کو اندیشہ ہو یا نہ ہو، وہی مباشرت فاسحہ، یعنی جو ایک باقاعدہ مرد و عورت کے باہمی تعلق قائم ہوتا ہے، یہ کام کرنا یہ تو مطلقاً مکروہ ہے، چاہے آپ کو اندیشہ ہو یا نہ ہو، بلکہ آپ کو یقین بھی ہو کہ میں جو ہے وہ جمع نہیں کروں گا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا میں انزال نہیں ہونے دوں گا، اس بات کا آپ کو یقین بھی ہو تب بھی ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ تو ہے ہی مقدمات جمع، آدمی ڈائریکٹ جمع میں مصروف نہیں ہوتا ہے، ان مقدمات سے اس کی جو طبیعت میں میلان بڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ اس طرف آتا ہے، تو یہ مطلقاً مکروہ رہے گا۔ مطلب نمبر 6 ہے گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدرجہ اولا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک کام ناجائز ہوتا ہے لیکن بعض احوال یا اماکن ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اس کی حرمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چوری گالی یہ مسجد سے باہر بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اور مسجد کے اندر زیادہ حرام ہے، ناجائز ہے، یوں ہی عورتوں کی طرف بد نگاہی سے دیکھنا یہ عمومی حالات میں گھر بیٹھ کے کسی موبائل پر بھی ناجائز ہے، تصویر کے ساتھ بھی ناجائز ہے، اور کہاں حالت احرام میں بیت اللہ شریف کعبے کے سامنے یا مدینہ المنورہ میں اس عظیم سفر کے اندر جو خواتین کیونکہ وہ بھی احرام میں ہوتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھانپتی ہیں، حکم ایسا ہی ہے، تو انہیں دیکھنا یہ اور بھی زیادہ حرام ہے، تو یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو ویسے بھی مکروہ ہیں یہ باتیں کہ داڑھی اگر ایک مشت ہے اس کو مزید بڑھانا تو یہ جائز نہیں ہے ویسے بھی، اور روزے کے حال میں ایسی کوئی حرکت کرنا تو یہ اور بھی، یوں ہی مرد کو زینت کے لیے اس طرح کے کام کرنا، سرما لگانا، کریمیں لگانا اور میک اپ کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں زینت کے لیے عمومی حالات میں بھی مکروہ ہے،
مکروہ تنزیہی، بلکہ یہ تو مکروہ تحریمی ہوگا. اب تک جو بیان ہوئے وہ تو مکروہ تنزیہی تھے، یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں، بحالت روزہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. روزے کے لیے مکروہ تنزیہی ہے. روزے پر یعنی روزے پہ تو اثر نہیں پڑے گا، یعنی آپ کا روزہ ہو گیا، لیکن روزے کی حالت میں کہ جو نام ہے امساک کا، اس میں بھی آپ یہ کام کریں، یہ گناہ کا کام ہے. پیچھے جو بیان ہوئے وہ مکروہ تنزیہ تھے کہ نہ کرنا بہتر تھا، کر لیا تو گناہ گار نہیں ہوا، لیکن یہ کام یہ گناہ ہے. کیونکہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اگر زیادہ ہو جائے تو حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طول و عرض سے کاٹ دیا کرتے تھے، اور صاحب ہدایہ نے یہی لکھا ہے کہ واجب ہے ایک مشت یعنی مٹھی جسے قبضہ کہتے ہیں اور 2 انگل، اس سے زائد اگر ہو جائے تو کاٹنا واجب ہے. اور اس سے کم رکھنا جو فیشن کے نام پر راتی گوٹ ٹائپ کی آج کل چل گئی ہے. اب تو خیر فیشن کے اندر پوری داڑھی بھی فیشن میں ہی آ گئی ہے، تو جو اس سے کم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. اور بالکل چھلا مرغا بنے رہنا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے اور اعلانیہ فسق ہے. باقی آج کل جو داڑھی رکھی جاتی ہے وہ پوری مٹھی ہوتی ہے، قبضہ ہوتی ہے، لیکن وہ بنیت فیشن رکھی جاتی ہے، سنت کی نیت سے نہیں رکھا جاتا اسے، اس لیے اس پر ثواب کوئی نہیں ہے. اگر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے ایک مٹھ داڑھی رکھتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہے اور اس کی دیگر فوائد بھی وہ حاصل کرے گا. اور جو اگر کسی انگریز ایکٹر کی تقلید میں ایسا کرتا ہے، ماڈل کی تقلید میں ایسا کرتا ہے، تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے اس نے داڑھی رکھی ہے اور یہ فاسق مولن نہیں ہے، اگر داڑھی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ فاسق ہے، داڑھی پوری ہے، لیکن بہرحال اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ہے. یعنی ایسے ہی جیسے کوئی شخص نماز پڑھے، صحیح طور پر شرائط ثابت ادا کر کے نماز پوری کر لے تو ہم کہیں گے نماز اس کی ہو گئی، فرض واجب سب ادا ہو گئے. لیکن اگر اس نے سب یہ کام ریاکاری کے طور پہ کیا تو اس سے کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا اس پر وبال ہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے، اور اللہ محفوظ رکھے. بڑے بڑے پیر گھرانوں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے گھر میں جنم لینے والے لڑکے اور لڑکیاں داڑھی شریف کو پسند نہیں کرتے. لڑکیوں جو مطلب ایک تو ہے ایک ممی ڈیڈی گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکی، وہ یہ مطالبہ کرے کہ میں داڑھی والے سے شادی نہیں کرنا چاہتی مولوی سے. لیکن آج کل بڑے بڑے علماء اور پیروں کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کی بھی یہی سوچ ہے، لڑکوں کا بھی یہی عمل ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے بلکہ اس سے تنفر برتتے. اپنے باپ دادا کے تو وہ سر کے اور داڑھی کے، مونچھوں کے اور پتہ نہیں بغلوں کے اور کہاں کہاں کے بال تبرک کے نام پر مریدین کو دیتے ہیں، دکھاتے ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، اس پر نہ جانے پیسہ نہ، چلو پیسہ نہ صحیح، کم سے کم لوگوں کی عقیدت اور جذبات بٹورتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں. لیکن خود جب اپنا جیون ساتھی چننے کی باری آئے تو انہیں داڑھی بری لگتی ہے. لعنت ہے ایسے پیروں کی اولادوں پر. داڑھی شریف نہ صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے چہرہ مقدسہ پر تھی. اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اسے ہر عیب سے پاک بھیجتا ہے. ایک عام خوبصورت سے خوبصورت ایک عام انسان، اس میں بھی کچھ چیزیں وہ معیوب ہوتی ہیں. اس کا بول و براق، پیشاب پخانہ متعفن ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے. اگر وہ سو جائے تو اس کی آنکھوں میں کیچڑ میل جمتا ہے، ناک سے رینڈ بہتی ہے، پرائیویٹ پارٹس چھپے رہنے کی وجہ سے وہ سیاہ پڑ جاتے ہیں، پسینے سے بدبو آتی ہے، اور جوانی کی عمر 30-35 کے بعد حسن ڈھلکنے لگتا ہے.
لیکن اللہ کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہمارے آقا کی تو بات الگ، 1,24,000 کم بیش جتنے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بے حد با کمال بنا کر بھیجا. ان میں اس طرح کوئی نقص نہیں ہوتا. ان کے پسینے خوشبودار، ان کے جسم کا انگ انگ روشن اور چمکدار. اگر وہ کہیں بول و براز کریں تو زمین اسے اپنے اندر سمو لیتی ہے، وہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹتی ہے، ہریالی اور سبزہ اگ آتا ہے. ان کا خون وہ بھی پاک، ان کا بول و براز پاک، ہمارے لیے تبرک. غرض یہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اتنی نفاست پر پیدا فرماتا ہے اور عیب سے قدر دور رکھتا ہے. اگر داڑھی عیب ہوتی تو کیا کسی بھی نبی کی داڑھی ہوتی؟ یہاں تو سبھی کی داڑیاں. تو داڑھی کو خوبصورتی میں عیب سمجھنا یہ انتہائی حماقت، جہالت ہے، جو آج کل کے بڑے بڑے دینی گھرانوں میں پیدا ہونے والی نسل کو لاحق ہے. اللہ محفوظ فرمائے. یوں ہی زینت، ایک ہے قصد جمال اور ایک ہے قصد زینت، دونوں میں فرق ہے. یعنی بدصورتی سے بچنے کے لیے اور اچھا دکھنے کے لیے خود کو سنوارنا، اسے یہ کہتے ہیں قصد جمال. اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ انسانی آداب میں سے ہے اور موجودہ دور کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کل لوگ اسے زیادہ نیک سمجھتے ہیں، اسے زیادہ دیندار اور پرہیزگار سمجھتے ہیں جس کا رنگ گورا ہے، جس کا رنگ گورا ہے، جو قدرت کی طرف سے اسے ملا ہے. کہتے ہیں اس کے چہرے پہ نور ہے. پتہ نہیں کسی دن حضرت بلال کو دیکھیں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا ان کا، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سفید رنگ یا گورے رنگ کے نہیں تھے، بلکہ صحابہ میں وہ مشہور تھے کہ وہ حبشی تھے اور خوبصورت نہیں تھے. ابھی تو کہتے ہیں یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اور معاذ اللہ کے دن دیکھ لیں گے تو جو سوچ اور جو رویہ ہے تو کہیں گے یہ ہے بلال. اللہ محفوظ فرمائے. آدمی، وہ جو حدیث پاک ہے کہ جب مسند امام احمد کی، اللہ کا نیک بندہ وہ ہے، ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. لوگوں نے اس کا، بلکہ عالموں نے اس کا مطلب یہ شاید سمجھ لیا ہے کہ جو خوبصورت ہوگا وہ اسے دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے گا اور وہ اللہ کا ولی ہوگا. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کا مطلب ہے کہ جس کی سنگت، جس کا کردار، جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، جس کی صحبت تمہیں رب کی طرف مائل کر دے، وہ شخص اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ حسن بلالی رکھتا ہو یا وہ حسن یوسف رکھتا ہو. تو گورا رنگ ہونا یہ نیکی کی، متقی پرہیزگار ہونے کی علامت نہیں ہے. خوبصورت دکھنا اگر یہ کسبی ہوتا، یعنی کسی طرح محنت سے حاصل ہو سکتا، پیسہ خرچ کر کے اسے حاصل کیا جا سکتا، تو شاید کوئی بھی آج بدصورت نہیں ہوتا. یا نیکیاں کرنے سے اگر آدمی خوبصورت ہو جاتا تو شاید صحابہ میں حضرت بلال سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہوتا، کیونکہ حضرت بلال تو وہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے بلال، شب معراج میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی جنت میں، تم ایسا عمل کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا حضور میں نوافل کی کثرت کرتا ہوں. تو خوبصورتی، حسن و جمال، گورا رنگ یہ وہبی ہے، اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا. جسے اللہ نے جیسا بنا دیا، اگر وہ خوبصورت ہے تو اللہ کی عطا، اور اگر وہ بیچارہ خوبصورت نہیں ہے، اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، تو وہ مجبور ہے، اس کی کیا خطا، کون چاہتا ہے کہ وہ بدصورت ہو. لیکن بہرحال معاشرے میں ہمارے یہ بگاڑ ہے، اور اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی یہی حل ہے کہ قصد جمال، برا دکھنے سے بچنے کے لیے اگر آدمی اپنے آپ کو سنوارے، ڈیکوریٹ کرے
اور شرعی دائرے کے لحاظ سے کوئی ایسے انگریڈینٹ استعمال کرے، ایلو ویرا جیل ہے یا اس طرح کی کریم، اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اگر میں اچھا دکھوں گا، باوقار دکھوں گا لوگوں کو، تو وہ میری طرف مائل ہوں گے، جب میری طرف مائل ہوں گے تو میں انہیں دین کی کوئی بات سکھا سکوں گا، تو ایسا کرنا مندوب مستحب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتوے میں لکھا، ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو پیر صاحب ہیں اور ان کے ہی سامنے ان کے بارے میں ان کے مناقب بیان کی جاتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، بڑے بڑے القابات اس میں ذکر کیے جاتے ہیں، تو اپنی تعریف سننا کیا یہ جائز ہے؟ پہلے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ یہ اصلاً تو ناجائز ہی ہے، اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار رہنا، لیکن اگر کوئی معظم دینی اس مقصد سے کہ اگر میرے مناقب، میرے فضائل بیان ہوں لوگوں کے سامنے تو وہ متوجہ ہو جائیں گے، یعنی ان کو ایڈورٹائز کیا جائے تو وہ متوجہ ہوں گے اور میری بات دھیان سے سنوں گے، اور پھر میں انہیں دین کی بات سکھاؤں گا، سناؤں گا جو ان کے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو اگر اس نیت سے وہ فضائل و مناقب اپنے سامنے لوگوں کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ مندوب مستحب ہے، بلکہ یہ دوسرے مسلمان کی بھلائی چاہنا ہے، جو کہ یقیناً ایک اچھا عمل ہے۔ تو قصد جمال کی نیت سے، غرض سے اگر آدمی اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن قصد زینت کہ پہلے ہی اچھا بھلا ہے اور مزید زیادہ خوبصورت دکھنے کے لیے، کہ جو ہے اگر مرد ہے تو اس لیے کہ لڑکیاں میری طرف متوجہ ہوں، عورتوں کی توجہ حاصل کر سکوں، یا اگر عورت ہے تو وہی چاہے کہ غیر محرم کی توجہ حاصل کر سکوں، یوں ہی وہ کام کے جو مباح ہیں لیکن اگر اسے بغرض فاسد کیا جائے تو اس کا حکم بدل جائے گا، جیسے جمنگ کرنا، جم جا کے باڈی بلڈنگ کرنا، کثرت ایک ایسا عمل ہے کہ جو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ جو جاتے ہیں وہ اپنی صحت کی، یعنی حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہیں جاتے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اغراض فاسدہ کے حصول کے لیے وہ جاتے ہیں، تو پھر ان کا جانا، وہاں پیسہ خرچ کرنا کچھ بھی جائز نہیں ہے، سب ناجائز حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اچھی نیت سے جاتا ہے کہ میری صحت صحیح رہے گی ورزش کرنے کی وجہ سے، یا اور اس طرح کی جو بھی ہزارہ نیتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، جیسی نیت ویسا حکم۔ تو قصد جمال اور قصد زینت میں دونوں میں فرق ہے۔ اگر قصد جمال کے ضمن میں زینت بھی حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کسی چیز کا ضمناً حکم، طبعاً حکم کچھ اور ہوتا ہے، اور براہ راست اصلاً مقصوداً کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے، روزے میں مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد کسی وقت، مکروہ نہیں ہے۔ مسواک جو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے صحیح ہے، سنت ہے، عورتوں کا اس سے دور رہنا ہی صحیح ہے، یعنی ان کے لیے سنت نہیں ہے، اور وجہ ہے کہ ان کے وہ کمزور ہوتی ہیں، ان کے مسوڑے وغیرہ نرم و نازک ہوتے ہیں، اور ان کی نازکی برقرار رہنا یہ ضروری ہے، عورتوں کی خوبصورتی ان کی نرم و نازکی میں ہی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ مسنون نہیں ہے، وہ اس سے دور رہیں۔ مسئلہ نمبر 8 ہے فسد کھلوانا، یعنی ہجامہ کروانا، پچھنی لگوانا، یہ بھی دونوں ایک ہی ہیں۔ فسد کھلوانا رگ کٹوانا ہوتا ہے، پچھنی لگوانا ہجامہ، مکروہ نہیں ہے، جبکہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر اندیشہ ہو کہ اس سے مجھے کمزوری لاحق ہو جائے گی اور روزے کو پورا کرنے میں مشکل پیش آئے گی تو مکروہ ہے، تو اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے، کیونکہ جب غروب کے وقت کرائے گا تو پھر پچھنے لگواتے ہی کچھ دیر بعد اذان ہو جائے گی، افطار کا وقت ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، روزے دار کے لیے
کلی میں مبالغہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ بھر پانی لے اور وضو غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا، تنگ دلی ظاہر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے پانی کے اندر ریاح یعنی گیس خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے۔ پانی کا کیا حکم ہوگا؟ پانی بھی پاک ہے، ریاح سے، ریح سے، گیس کے اخراج سے روزہ نہ وضو جاتا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی۔ اگر نجس ہوتی سب سے پہلے تو وہ کپڑا کہ جو اس حصے پر ہے وہاں سے ہوا ٹکرائی وہی ناپاک ہو جاتا، لیکن وہ نہیں ہوتا، تو یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور روزے دار کو استنجا میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے گمان ہوتا ہے کہ زیادہ وہ کرے گا مبالغہ استنجے میں، وہ عضو مخصوص کھول جائے گا، پانی کی نمی وہاں رہ جائے گی اور پھر وہ جوف معدہ تک پہنچ جائے گی، یہ راستہ معدہ کا ہی ہے نا، تو پھر تو روزہ چلا جائے گا۔ تو ہر وہ عمل کہ جو روزے کی نورانیت کو متاثر کرے یا روزے کی صحت کو متاثر کر سکتا ہو وہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 11 منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کی بھی ناپسندیدہ ہے اور روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 12 رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہذا نان بائی کو چاہیے، یعنی جو تندور پر روٹیاں لگاتا ہے، کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار اور مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ ضعف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزہ ادا کر سکیں، یعنی جن کا کام ایسا ہے کہ جو بہت محنت مشقت والا ہے، مزدور ہوگا جو اینٹیں بٹے اٹھاتے ہیں یا جو گندم وغیرہ کی کٹائی کرتے ہیں، ہل جوتتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، وہ لوگ جو آفس میں بیٹھ کے کمپیوٹر پر انگلیاں مارتے رہتے ہیں، ان کا کوئی محنت مشقت کا کام نہیں، تو وہ لگے رہیں۔ مسئلہ نمبر 13 ہے اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب صلاۃ المریض میں گزرا۔ بعض لوگ تو ویسے ہی بس تھک کر کے نہیں کھڑا نہیں ہو پا رہا، وہ بیٹھ گئے، وہ ایک خاص صورت ہے کہ کھڑا ہونے میں اتنی وہ پریشانی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بیٹھ ہی کر نیت باندھیں، کیونکہ اگر رکن قیام کا ایک جز بھی آپ نے کھڑے ہو کر کیا ہے تو گویا آپ سارا وہ رکن قیام کا پورا کھڑے ہو کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بھائی بیٹھ کے باندھ لو، اگر آپ نے بیٹھ کے پڑھنی ہے تو بیٹھ کے باندھ دو۔ مسئلہ نمبر 14 ہے سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے، کیونکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ من اخلاق المرسلین، 3 باتیں انبیاء و مرسلین کے اخلاق سے ہیں، تعجیل الافطار جلدی افطار کرنا، و تاخیر السحور سحری دیر سے کرنا، والسواک اور مسواک کرنا۔ مسئلہ نمبر 15 ہے افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے۔ اور ابر کے دنوں میں یعنی بارش وغیرہ کے دنوں میں افطار میں جلدی نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے ایک عادل سچے آدمی کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے، یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے۔ اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے
اگرچہ توپ چلانے والے فاسق ہوں، جبکہ کسی عام محقق توقید داں محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو۔ آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف محض ہیں، اور جنتریاں کی شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یوں ہی سحری کے وقت اکثر جگہ نقارہ بجتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اس کا بھی اعتبار ہے، اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔ مثلا نمبر 17 ہے، سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں تو بعض مرغ 2 بجے سے ہی اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت دیر باقی ہو۔ یوں ہی بول چال سن کر، روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں مرغے۔ مسئلہ نمبر 18 ہے، صبح صادق کو رات کا مطلقاً چھٹا یا 7واں حصہ سمجھنا غلط ہے۔ رہا یہ کہ صبح کس وقت ہوتی ہے، اسے حصہ سیوم باب الاوقات میں بیان کر آئے ہیں، وہاں سے معلوم کر لیں۔